السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں آج ہم تختی نمبر 3 پڑھی حرکات میں سے زبر کے بارے میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں یہ کون سا حرف ہے؟ دیکھو بچوں، میں نے با کے اوپر ایک ترچھی سی لکیر کھینچی ہے۔ اس ترچھی سی لکیر کا نام ہے زبر۔ زبر زبر۔ بچوں اس ترچھی سی لکیر کا کیا نام ہے؟ پھر بتائیں، پھر بتائیں، آپ بتائیں اس ترچھی سی لکیر کا کیا نام ہے؟ آپ بتائیں اس ترچھی سی لکیر کو کیا کہتے ہیں؟ آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ یاد رکھنا بچوں، اس ترچھی سی لکیر کا نام ہے زبر۔ بچوں زبر کہاں ہے؟ حرف کے اوپر۔ بچوں زبر کہاں ہے؟ یاد رکھنا بچوں، زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ بچوں زبر کا دوسرا نام ہے پڑھی حرکت۔ پڑھی حرکت، پڑھی حرکت۔ بچوں زبر کا دوسرا نام کیا ہے؟ پھر بتائیں، پھر بتائیں، آپ بتائیں زبر کا دوسرا نام کیا ہے؟ آپ بتائیں زبر کا دوسرا نام کیا ہے؟ آپ بتائیں زبر کا دوسرا نام کیا ہے؟ یاد رکھنا بچوں، زبر کا دوسرا نام ہے پڑھی حرکت۔ دیکھو بچوں، حرف اور حرکت کے ملانے کو جوڑ کہتے ہیں۔ بچوں حرف اور حرکت کے ملانے کو کیا کہتے ہیں؟ پھر بتائیں، پھر بتائیں حرف اور حرکت کے ملانے کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو بچوں، اس حرف کا جوڑ ہے با زبر۔ با زبر، با زبر۔ بچوں اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ پھر بتائیں، پھر بتائیں، آپ بتائیں اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ آپ بتائیں اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ آپ بتائیں اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ یاد رکھنا بچوں، اس حرف کا جوڑ ہے با زبر۔ بچوں اس حرف کا رواں ہے با۔ با با۔ بتائیں بچوں اس حرف کا رواں کیا ہے؟ پھر بتائیں، پھر بتائیں، آپ بتائیں اس حرف کا رواں کیا ہے؟ آپ بتائیں اس حرف کا رواں کیا ہے؟ آپ بتائیں با کیا ہے؟ اس حرف کا رواں۔ آپ بتائیں با کیا ہے؟ یاد رکھنا بچوں، با ہے اس حرف کا رواں۔ بچوں اس حرف کا جو رواں ہے با زبر با۔ با زبر با، با زبر با۔ بچوں اس حرف کا جو رواں کیا ہے؟ پھر بتائیں، پھر بتائیں، آپ بتائیں اس حرف کا جو رواں کیا ہے؟ آپ بتائیں اس حرف کا جو رواں کیا ہے؟ آپ بتائیں اس حرف کا جو رواں کیا ہے؟ یاد رکھنا بچوں، اس حرف کا جو رواں ہے با زبر با۔ امتحان کے بعد بچوں جب بھی آپ سے کہا جائے پڑھو تو آپ نے صرف رواں ہی پڑھنا ہے، جوڑ یا جو رواں نہیں کرنا۔ جوڑ یا جو رواں اس وقت کرنا ہے جب آپ سے جوڑ یا جو رواں کا کہا جائے۔ پڑھو بچوں، جوڑ کرو، جوڑ کرو، با زبر، جوڑ رواں کرو، شاباش بچوں۔ بچوں یہ کون سا حرف ہے؟
دیکھو بچوں، جب الف کے اوپر زبر آ جائے تو وہ الف الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ بچوں، جب الف کے اوپر زبر آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ پھر بتائیں، پھر بتائیں، آپ بتائیں، جب الف کے اوپر زبر آ جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ آپ بتائیں، جب الف کے اوپر زبر آ جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ آپ بتائیں، جب الف کے اوپر زبر آ جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ یاد رکھنا بچوں، جب الف کے اوپر زبر آ جائے تو وہ الف الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ دیکھو بچوں، تختی نمبر جب 3 شروع کریں گے تو اس وقت ایک بات یہ ذہن میں رکھنا کہ تختی نمبر 3 پڑھی حرکات کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یعنی نمبر 1 کھینچ کر نہیں پڑھنا، نمبر 1، نمبر 2 جھٹکا نہیں دینا، نمبر 3 معروف پڑھنا ہے۔ بچوں، پڑھی حرکات کو پڑھتے وقت کتنی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ نمبر 1 کھینچ کر نہیں پڑھنا، نمبر 2 نمبر 3 شاباش۔ بچوں، یہ کون سا حرف ہے؟ دیکھو بچوں، جب را کے اوپر زبر آ جائے تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ بچوں، جب را کے اوپر زبر آ جائے تو را کو کیسے پڑھیں گے؟ پھر بتائیں، پھر بتائیں، آپ بتائیں، جب را کے اوپر زبر آ جائے تو را کو کیسے پڑھیں گے؟ آپ بتائیں، جب را کے اوپر زبر آ جائے تو را کو کیسے پڑھیں گے؟ آپ بتائیں، جب را کے اوپر زبر آ جائے تو را کو کیسے پڑھیں گے؟ شاباش بچوں۔ پڑھو بچوں، پڑھو۔ دیکھو بچوں، میں ان دونوں کو اب ملا رہا ہوں، ان دونوں کا مرکب بنا رہا ہوں۔ پڑھیں نہیں، پڑھیں، صرف جہاں پنسل ہو، جہاں سٹک ہو وہی لفظ پڑھنا ہے۔ پڑھو بچوں، پڑھو، ان دونوں کو ملاؤ، باتا، سمجھیں؟ پڑھو بچوں، پڑھو، ان دونوں کو ملاؤ، شاباش۔ تبدیلی حروف کی ایک بات، پڑھو بچوں، پڑھو۔ دیکھو بچوں، میں ان دونوں کا مرکب بناتا ہوں۔ پڑھو بچوں، پڑھو، ان دونوں کو ملاؤ، شاباش۔